اب حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے خواب کیا ہے اور تعبیر کیا نکلتی ہے. واقعات کو اور واقعات عالم مثال میں کس طرح متشکل ہو کر آئے ہیں اور بھائیوں کو ستاروں کی شکل میں دکھایا اور باپ کو سورج کی شکل میں دکھایا اور ماں کو چاند کی شکل میں دکھایا. حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی کیا تعبیر فرما رہے ہیں. پہلے منع کر دیا, ایک ادب بتا دیا کہ حاسدین کو خواب نہ بتانا اپنا, اور پھر تعبیر بتائی. کیا تعبیر بتائی؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. ایک تعبیر یہ بتائی کہ اسی طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا. یجتبیکا, تجھے چن لے گا, مجتبی بنائے گا. دو قسم کے نیک لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی من ینیب. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے, اور جو توبہ کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ نواز دیتا ہے. جو کوشش کرتے ہیں ان کو بھی نوازتا ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ چن لیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ چنتا ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوشش سے گناہ سے بچیں, اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ شانہ گناہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتا, رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے. جس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ مجتبی ہوتا ہے, وہ چنا ہوا ہوتا ہے, اور جو اپنی کوشش سے گناہوں سے بچتا ہے وہ منیب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باتیں آگے آئیں گی. یہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں کہ بچپن میں آپ علیہ السلام کو وہ جو میلے لگتے تھے نا مکہ مکرمہ میں, اس میں کہانیاں سنایا کرتے تھے, تو بچوں کو بھی کہانیاں سننے کا شوق ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے ساتھی کو کہا تم میری بکریوں کا ذرا خیال رکھنا, میں میلے میں کہانی سن کر آتا ہوں. آپ چل پڑے, بچے تھے. راستے میں ایک جگہ بیٹھے, اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی, سو گئے. سورج کی کرنوں نے جگایا, واپس آ گئے. یہ ہوتا ہے مجتبی کے ساتھ. اور یوسف علیہ السلام کو بھی ایسے ہی بچایا آگے زلیخا سے. یہ آگے آئے گی بات, آپ جلدی آئیں گے تو بات سنیں گے پوری اگلے جمعے. زلیخا سے بھی اسی طرح بچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے, اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دی تھی, خواب کی بنیاد پہ تعبیر بتائی تھی کہ اللہ تمہیں مجتبی بنائے گا, گناہوں سے ایسے بچائے گا. اور پھر اللہ نے تعبیر ظاہر فرمائی. ایک تعبیر یہ, جس کے سامنے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج سجدہ کر رہا ہے, چاند سجدہ کر رہا ہے, اس کو کوئی مرتبہ ملے گا؟ تو چن لیا جائے گا, تمہیں چنے گا اللہ. رب کا, تمہارا رب چنے گا تمہیں. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور باتوں کی حکمتیں تمہیں سجھائے گا. بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ تعبیر الاحادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے, لیکن بہترین اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ باتوں کی حکمتوں کی گہرائی میں پہنچنا, اس کا علم. اس میں خوابوں کی تعبیر بھی ضمن میں آ گئی. تو اللہ تمہیں باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کا علم عطا فرمائے گا, تمہیں چنے گا. تمہیں آگے کیا فرمایا, تیسری بات, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب, اور تم پر نعمتیں تمام کرے گا یعقوب علیہ السلام کی آل پر. کما اتمہا علی ابویکا من قبل ابراہیم و اسحاق,
تم پر نعمتیں تمام کرے گا، جیسے کہ تمہارے باپ تم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر نعمتیں تمام کی، اسحاق علیہ السلام پر نعمتیں تمام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا کون؟ اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ابا کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان نبیوں کا ذکر کیا، مطلب یہ ہوا کہ وہ نعمتیں جو ان تمہارے آباء و اجداد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں تم پر بھی تمام کرے گا، یعنی تمہیں اللہ نبی بنائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک تیرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اب ان دو صفتوں کا ذکر کیا یہاں، اس کا تعلق پچھلی باتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دو صفات کو، آپ جب قرآن پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ دو صفات کو ملا کر اللہ تعالیٰ جمع کر کے بیان کرتا ہے کہ بے شک تیرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ علیم ہے جب اپنی صفت علم کی تجلی ڈالتا ہے تو بندے کو عالم بنا دیتا ہے، اور جب اپنی صفت حکمت کی تجلی ڈالتا ہے تو اپنے بندے کو حکیم بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا تمہیں اللہ علم بھی دے گا اور تمہیں اللہ حکمت بھی دے گا۔ اللہ اپنی ان دو صفات کی تجلی ڈال کر عالم بھی بنا دے گا اور تمہیں اللہ حکیم بھی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ رزاق ہے، جب اپنی صفت رزاق کی تجلی ڈالتا ہے تو اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے رب تو اللہ نے بہت ہی کہلوایا ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر محبت کی چاشنی لیے ہوئے ہے۔ آپ گنتی کریں کبھی نماز میں کتنی دفعہ ہم اللہ کو رب کہتے ہیں، گننا، کبھی گنتی کرنا۔ اللہ نے اپنے آپ کو رب کہلوایا، کیوں؟ رب وہ ذات ہے جو اپنی تمام مخلوق کو پالنے میں کسی کے محتاج نہیں، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورے کرنے والا وہ رب العالمین ہے۔ جب ہم اسے رب کہتے ہیں نا تو اپنی ربوبیت کی تجلی اللہ ہم پر ڈالتا ہے اور ہماری ضروریات کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔